جمنے والے کو، جڑنے والے کو. ہمارے مولانا سلیمان جھانجی صاحب یوں کہتے تھے کہ جڑ جڑ کر بیٹھنے میں دو فائدے ہیں. جڑ جڑ کر بیٹھنے میں دو فائدے. بھئی وہ فائدے چاہتے ہیں؟ ذرا دور بیٹھے ہوئے نا ساتھی، گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑے، راحت کے سامان چھوڑے، اور اب بستر چھوڑنے تیار نہیں ہے. جہاں بستر ہے وہیں بیٹھیں گے، ایسا تو نہیں نا ماشاءاللہ. جب سب چھوڑا ہے تو اس بستر کو بھی چھوڑ کر ذرا آگے آ جائیں. ماشاءاللہ ذرا سا آگے آئیں. بستر کہیں نہیں جائے گا، وہ انشاءاللہ وہیں رہے گا. آپ اطمینان سے جوڑیں گے، جڑ کر جم کر بیٹھنے کی فضیلت اللہ آپ کو عطا کریں گے. آئیں گے بھئی؟ ماشاءاللہ لوگ کچھ آ رہے ہیں ساتھی. تو کہا جڑ جڑ کر بیٹھنے میں دو فائدے. ایک اس کی حفاظت بھی ہوگی جڑ کر بیٹھنے میں، کہ اس کی حفاظت کا نظام چلے گا، اور دوسرا اس کی مغفرت بھی ہوگی. یہ دو بڑے فائدے، حفاظت اور مغفرت. اس کو یوں سمجھو کہ جو بکری ریوڑ کے ساتھ جڑی رہتی ہے نا، اس کی حفاظت ہوتی ہے بھیڑیے سے. چاہے وہ بیمار ہو، کمزور ہو، اس کی حفاظت ہو جاتی ہے کہ وہ جڑی ہوئی ہے، ریوڑ کے ساتھ جمی ہوئی ہے. اور اگر الگ ہو جائے، چاہے مضبوط ہو چاہے جوان ہو، بھیڑیا اس کو اچک لیتا ہے. تو جڑ کر رہنے میں اس بکری کی جیسے حفاظت. اب انسانوں کا بھیڑیا کون ہے؟ کہ شیطان ہے. انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے، اور اس کمبخت شیطان سے حفاظت ہوگی. تو جڑ کر بیٹھنے میں حفاظت ہے. الگ الگ بیٹھیں گے نا، وہ ڈالے گا وسوسے اندر سے. مجلس سے ہٹنے کے اندر وسوسے ڈالے، مجلس سے ہٹا دے. اور یہ ہٹ گیا تو مغفرت سے بھی ہٹ گیا. مجلس سے ہٹا تو پھر مغفرت سے بھی ہٹ گیا. دو انسان کے کھلے دشمن ہیں، یعنی دو انسان کے دشمن ہیں، بلکہ یوں کہا تین ہیں اصل میں. انسان کے دشمن تین ہیں. شیطان اس کا دشمن ہے کھلا ہوا، اوپن اینیمی، کھلا ہوا دشمن. اور اللہ کے سامنے ڈکلیئر کر کے آیا ہے، اعلان کر کے کہ میں تیرے بندوں کو راستے سے ہٹاؤں گا. اللہ نے بھی کہا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اس سے دشمنی کرو. کسی سے نہیں کہا دشمنی کرنے کو، مگر شیطان سے کہا کہ دشمنی کرو اس سے. یہ بہکانے لگے گا، یہ وسوسے ڈالے گا. مولانا یوں کہتے تھے کہ میں نے حضرت جی سے پوچھا، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب سے، کہ حضرت ہم سب کو تو شیطان دھوکہ دیتا ہے، ہم سب کو شیطان دھوکہ دیتا ہے، اور شیطان کو کس نے دھوکہ دیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ شیطان کو اس کے نفس نے دھوکہ دیا. یہ نفس ہے نا، یہ شیطان کا بھی دادا ہے، ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے نفس.
لاحول پڑھو تو شیطان بھاگ جاوے، لاحول پڑھیں گے نا تو شیطان بھاگ جائے گا. لیکن یہ نفس ہے نا، نفس پورا قرآن پڑھیں گے تو بھی کہیں نہیں جائے گا، رہے گا ساتھ میں ہی. یہ تو ایسا ڈینجر ہے. تو ایک تو شیطان ہے جو اس کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور ایک اس کا برا جو نفس ہے نا، وہ برائی کی ترغیب دیتا رہتا ہے. ارے یار یہاں کیا بیٹھا ہے، جان چلنا، اٹھنا، ذرا چائے پی کے آئیں گے، ذرا فریش ہو کے آئیں گے. کبھی کال آ جاتا ہے، فون اٹھا کے کہا کہاں ہو یار، میں تمہارا یہاں انتظار کر رہا ہوں، یوں بلا لے. تو کوشش کہ وہ اٹھانے کی کوشش کرے. کہنا اس کو سمجھاؤ کہ ہماری ہدایت کا سامان یہاں رکھا ہے، رحمتوں کا سامان اللہ نے یہاں رکھا، تو ہم یہاں بیٹھیں گے. تو زبردستی بچھانا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ. اور تیسرا اس کا دشمن اس کا برا ماحول ہے. کیونکہ ماحول کے بہاؤ میں آ کر انسان بہہ جاتا ہے، گندے ماحول میں. برا ماحول، اس کے برے دوست. تو یہ جو برے دوست ہوتے ہیں نا، یہ بھی آدمی کو صحیح راستے سے بھٹکا دیتے ہیں. اس لیے اپنی دوستی اچھوں کے ساتھ کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو، اچھوں کے ساتھ رہو. سچوں کے ساتھ رہنے کا، اچھوں کے ساتھ رہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو معلوم ہوا ہر زمانے میں اچھے بھی ہوں گے، اسی لیے تو رہنے کا حکم دیا. تو اپنی دوستی ان کے ساتھ بنانا، تاکہ وہ سچائی اور وہ اچھائی ہمارے اندر پیدا ہو جائے. سچوں کے ساتھ رہو گے، اللہ ہمیں بھی سچا بنا دیں گے. اچھوں کے ساتھ رہیں گے تو ہم بھی اچھے ہو جائیں گے. وہ کنکر ہے نا، گیہوں میں، چاول میں کبھی آتا ہے 1 کلو 100 روپے کلو چاول ہوں تو کنکر کے بھی اس میں بھاؤ لگ جائے، وہ بھی تل جائے اس میں. تو ماشاءاللہ یہ اتنا بہترین مجمع ہے کہ یہ سب چاول کی طرح ہیں اور میں اس میں ایک کنکر ہوں. چاول کا کنکر ہے، اپنے کو کنکر سمجھیں. اور یہ سب کیسے ہیں؟ کہ یہ سب تو چاول ہے. آم کی ٹوکری جب بکتی ہے نا تو اس میں سڑے آم بھی چلے جاتے ہیں، بک جاتے ہیں. جو ذرا سا ایسے ویسے رہتے ہیں نا، وہ بھی ٹوکری کے ساتھ وہ بھی نکل جاتے ہیں. تو یوں سوچو یہ سب ماشاءاللہ اچھے آم ہیں اور میں سڑا ہوا آم ہوں. ان سب کے درمیان بیٹا ہوں کہ میرا بھی بھاؤ لگ جائے، میری بھی قیمت لگ جائے، مجھے بھی اللہ قبول کر لے. چنانچہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروانے کے لیے بیٹھنا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرے آنے سے راضی ہو، میرے بیٹھنے سے راضی ہو، میری فکروں سے راضی ہو، میری محنتوں سے راضی ہو. لہٰذا اپنے آپ کو ماشاءاللہ اللہ کے یہاں قبول کرانے کی محنت کرنا. اس لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو سچوں کے ساتھ رکھنا ہے، اچھوں کے ساتھ رکھنا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ قیامت میں بعض لوگ ایسے ہوں گے نا جو اپنے ہاتھ کاٹ کر چبا جائیں گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کھاپیں گے، چبا جائیں گے اپنے ہاتھ مارے افسوس کے.
यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ अर्रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला। वो ऐसा दिन होगा कि जालिम आदमी अपने हाथ चबा चबा खाएगा, काट लेगा, मोड़ने तक चबाता चला जाए। और कहेगा है काश मैं रसूल के रास्ते पर लग लेता, नबी के रास्ते, रसूल के रास्ते में चल जाता, कि जिस तरफ उन्होंने चलाया मैं उनके साथ चल लेता, उनके हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजार लेता। और फिर कहेगा हाय मेरी बर्बादी, मैं फलां को अपना दोस्त न बनाता, लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला, मैं फलां को अपना दोस्त न बनाता जिसने मुझे सही रास्ता आ जाने के बाद रास्ते से भटका दिया। ये भटकाते हैं दोस्त, बुराई वाले होते हैं ना, वो बुराई की तरफ बुलाते हैं। तो माशाल्लाह ये यहाँ पर जो आए हैं माशाल्लाह अच्छाई की तलाश में हम लोग निकले हैं कि हम अच्छे बन जाएं, सच्चे बन जाएं, नेक बन जाएं, अल्लाह वाले बन जाएं। है भी नीयत ऐसी ना, सबकी नीयत ऐसी तो माशाल्लाह। तो अच्छाई लेने के लिए, अल्लाह को पाने के लिए आए हैं, तो जाएंगे कैसे कि अल्लाह को लेके जाएंगे, कि अपने आप को उन आमाल में लगाना है जिन अमलों से अल्लाह खुश होते हैं। अपने आप को लगावें। और दुनिया तो उसका दुनिया चाहती है कि सारा हमारा टाइम वो खुद खा ले। तो यहाँ रहते रहते अपने औकात को अपने ईमान और अमाल की तैयारी में लगाना, जो हमको असली काम आने वाली चीज़ है। पुरानी किताबों में ना एक किस्सा हमने पढ़ा था स्कूल के ज़माने में। 3 दोस्त थे और उन्होंने पिकनिक जाने का इरादा किया। यार कल छुट्टी है, अपन जाएंगे पिकनिक को, घूमने के लिए चलेंगे। एक डॉक्टर साहब थे, एक इंजीनियर साहब थे और एक लॉयर साहब थे। ये 3 दोस्त, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, लॉयर साहब, एडवोकेट, लॉयर। इन्होंने प्लान बनाया कि फलां जगह जाएंगे। दूसरे दिन निकल गए। रास्ते में दरिया पड़ती थी, तो वहां एक कश्तीबान था, उससे बात की, भाई हमको इस दरिया के उस पार छोड़ दो। पैसे मुकर्रर हो गए, वो कश्ती में बैठ गए और कश्ती चलने लगी। चलते चलते इन तीनों को मजाक सूझा कि इस मल्लाह से कुछ मजाक कर लेंगे। इंजीनियर साहब ने पूछा, ओ मल्ला जी तुमने इंजीनियरिंग पढ़ी है? उसने कहा यार मैंने पढ़ी नहीं, पढ़ते तो कहाँ होते, यहाँ थोड़ी होते। फिर क्या किया तुमने जिंदगी में आकर? तुमने तो अपनी 1/3 जिंदगी नष्ट कर ली, ज़ाया कर ली, बर्बाद कर ली। अब बेचारा खामोश हो गया। डॉक्टर साहब खामोश नहीं रहे, उन्होंने पूछा, ओ मल्ला जी तुमने मेडिसिन की है, डॉक्टरी की है? कहा जी भैया हमने तो वो भी नहीं किया। फिर क्या किया तुमने ज़िंदगी में आकर?
اپنی ایک تیسری زندگی نشٹ کر لی. جو لائر صاحب تھے نا وہ کہنے لگے او ملا جی تم نے لا پڑھا ہے؟ لا. کہنے لگے جی ہم نے وہ بھی نہیں پڑھا. کہ پھر کیا کیا دنیا آ کر؟ تو نے اپنی ایک تیسری زندگی نشٹ کر لی. اب اس کا چہرہ اتنا سا ہو گیا چھوٹا. تینوں نے منہ پر ہی سنائی سب. کچھ دور ایسے ہی چلتے رہے, ایک دم سے ماحول بدل گیا, کلائمیٹ ڈیفرنٹ ہو گیا, حالات بدل گئے, ہوائیں تیز ہو گئیں, کشتی ہچکولے لینے لگی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. اب ڈوبی تب ڈوبی. تو ملا جی نے فوراً پوچھا او ڈاکٹر صاحب, او انجینئر صاحب, او لائر صاحب, تم نے تیرنا سیکھا ہے؟ انہوں تینوں کہا جی ملا جی ہم نے نہیں سیکھا. تو ملا جی کہنے لگے جی تم نے تو اپنی ساری زندگی نشٹ کر لی. اس وقت تم کو یہ نہیں بچائے گی, یہاں تیرنا بچائے گا. تمہاری میڈیسن, تمہاری انجینئرنگ, تمہارا لا کا جاننا یہاں اس وقت نہیں بچائے گا. یہاں تو وہ بچے گا جو تیرنا جانتا ہوگا. ایسے ہی دوستو بزرگوں, جب زندگی کی کشتی ہچکولے کھا رہی ہوگی نا کہ اب گئے تب گئے, کون بچائے گا؟ کہ جس نے اپنا ایمان سیکھا ہوگا, اپنے دل میں اللہ کو بسایا ہوگا, جس کی زندگی نبی کے راستے پر چل رہی ہوگی, کہ وہ بچے گا, وہ پار لگ جائے گا, وہ کامیاب ہو جائے گا. باقی سب ڈوب جائیں گے. تو یہ جو محنت ہے نا, یہ پار لگ لینے کی محنت ہے. کہ ایمان والا اپنے ایمان پر ایسی محنت کر لے کہ یہ ایمان اس کو جہنم سے پار لگا کر جنت میں پہنچا دے, ناکامیوں سے نکال کر کامیابیوں کی طرف لائے. دنیا کی مصیبتوں, آخرت کی مصیبتوں سے نکال کر راحتوں میں پہنچائے. یہ تو اس کے لیے ہے. اس کے لیے یوں کہتے ہیں محنت کرتے جاؤ, اللہ سے مانگتے جاؤ. محنت کرتے جانا ہے اور اللہ سے مانگتے جانا ہے اور اللہ کو مناتے جانا ہے. اللہ سے مانگو بھی, اللہ کو مناؤ بھی. کہ کام بنانے والی ذات وہی ہے اللہ کی, کہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں. نجات کا وہی ایک راستہ ہے. وہ کہتے نا, ایک صاحب مکہ مکرمہ میں رہتے تھے, ہر سال حج کرتے, عمرہ کرتے, حج کرتے, پتہ نہیں کتنے کئی سال گزر گئے, 70 سال 80 سال کچھ. لیکن جب بھی یہ حج یا عمرے کا احرام باندھتے اور لبیک کہتے تو جواب میں لا لبیک کہا جاتا کہ تمہاری لبیک قبول نہیں, لا لبیک ولا سعدیک, تمہاری لبیک قبول نہیں, تمہاری حاضری منظور نہیں. ایک دن اسی طرح حج کا احرام باندھ رہے تھے, احرام باندھا اور لبیک کہی تو ہمیشہ کی طرح وہی آواز آئی, لا لبیک ولا سعدیک. تو ایک نوجوان نے بھی سنا, بعض جو پاس میں تھا اس نے بھی سن لیا, تو کہنے لگا چچا جان آپ کی لبیک پر لا لبیک کہا گیا. آپ کی لبیک پر تو لا لبیک کہا گیا. انہوں نے پوچھا بیٹا تم نے سنا؟
کہ جی ہاں میں نے بھی سنا، کہ میں یہی بات 80 برس سے سنتا رہا ہوں، 70-80 برس سے۔ تو کہا پھر آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ جبکہ آپ کی لبیک پر لا لبیک حاضری قبول نہیں ہے تو پھر آپ کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں؟ کہنے لگے کہ بیٹا اس در کے علاوہ میرا کون سا در ہے جہاں جاؤں؟ وہی تو در ہے، اس کے علاوہ کون میرا ہے جس کو سناؤں؟ میں تو اس کو مناتا رہوں گا، ماننا نہ ماننا اس کا کام ہے، منانا میرا کام ہے اور ماننا نہ ماننا اس کا کام ہے۔ اور پھر کہا کہ بیٹا اتنی سی بات کی وجہ غلام کو زیبا نہیں ہے، غلام کو زیبا نہیں ہے کہ اتنی سی بات کی وجہ سے وہ آقا کے در کو چھوڑ دے۔ میں تو اس کو مناتا رہوں گا، ماننا نہ ماننا اس کا کام ہے۔ یہ کہہ کر پھر لبیک لبیک اللہم لبیک، تو غیب سے آواز آئی ہاں اب تمہاری لبیک قبول ہے، اب کی بھی قبول، پچھلی کی بھی قبول، یہ بھی قبول ہے اور پچھلے جو کچھ ہے کا وہ بھی قبول ہے۔ اس نوجوان نے بھی سن لیا، کہا چچا جان آپ نے سنا؟ وہ بزرگ یہ کہہ کر کہ ہاں میں نے سن لیا ہے، اتنے روئے کہ ہچکیاں لگ گئی۔ ہمارا در تو وہی ہے، اس کے علاوہ ہم کہاں جائیں؟ اس کو چھوڑ کر کس کو منائیں؟ دعوت کی اس عظیم محنت سے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں اس سے جڑ جاؤ، اس کے ہو جاؤ، اسی کے بن جاؤ، اس کے غیر سے اپنی نگاہوں کو ہٹا کر ایک اپنا دل، اپنا دماغ، اپنی فکر، اپنی سوچ سب اس کے طرف کر لو۔ کہ اس کے لیے محنت کرتے جائیں گے، کوشش کرتے جائیں گے، فکروں میں آگے بڑھتے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ قبولیت کے راستے کھولتے چلے جائیں گے۔ تو یہ جو ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں نا، یہ ان باتوں کی فکریں ہیں کہ ہماری زندگی اللہ کے منشے پر آ جائے، نبی کے طریقے پر آ جائے۔ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اکابر اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ وہ محنت کرتے، مجمع کو جوڑتے اور جوڑ کر بیان کرتے، دین کی باتیں بتلاتے، اللہ سے ہونے کو کہتے، توحید کی مضبوط بات سامنے رکھتے۔ حضرت کے بیانات لکھے جاتے تھے۔ مسجدیں ناکافی ہوئی تو کھلی جگہ میں جوڑا، وہ بھی ناکافی ہونے لگی تو جنگلوں میں لوگوں کو جوڑتے رہے، لاکھوں کا مجمع آتا۔ ایک موقع پر کہنے لگے کہ لوگوں، اے انسانوں، حضور کے دین کی دیواریں گرتی جا رہی ہیں، آؤ ہم سب مل کر حضور کی دین کی اس گرتی ہوئی دیواروں کو گرنے سے بچا لیں۔ اور پھر آگے بڑھ کے کہنے لگے، اے انسانوں تم بھی آؤ،
اے جنات تم بھی آؤ، آؤ ہم سب مل کر حضور کی دین کی گرتی ہوئی دیواروں کو گرنے سے بچا لیں۔ اور ایک وجد کی کیفیت تھی، آگے بڑھ کر کہنے لگے اے انسانوں تم بھی آؤ، اے جنات تم بھی آؤ، اے چاند و سورج تم بھی آؤ، آؤ ہم سب مل کر حضور کی اس دین کی گرتی ہوئی دیواروں کو گرنے سے بچا لیں۔ ایک عجیب سی بے قراری تھی، اور یہاں بلا کر بھی وہی آواز لگائی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو دین پر لاؤ۔ فکر کریں گے بھائی انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بات شروع ہوگی انشاءاللہ، تو دھیان سے توجہ سے سنیں۔